الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داخضۃ عند ربهم علیہم غضب ولہم عذاب شدید. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ شورا دی چند آیات کریمہ تلاوت کیتیا ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا تساں اسی بات دی طرف لوگوں کو دعوت دیندے رہو، عقیدہ توحید دی طرف، دین حنیف دی طرف، دین انبیاء علیہ السلام دی طرف، دین حق دی طرف لوگوں کو دعوت دیندے رہو. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اس دین دوتے استقامت اختیار فرماؤ جیسا تو کو حکم فرمایا گیا ہے. اس دین دوتے جمے رہو، ڈٹے رہو ایسے جیسا کہ تو کو حکم فرمایا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوتے جتنی آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں انہیں جو تو سب تو زیادہ بھاری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جو سب تو زیادہ فکر مند کرنے والی آیات ہے نا یہ آیات کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت اختیار کرو دین دوتے ایسی جیسا کہ تو کو حکم فرمایا گیا ہے. جیسا اللہ نے حکم فرمایا اسی طرح استقامت اختیار فرمایا. تو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت واسطے فکر مند ہیں کہ امت واسطے اسی طرح استقامت اختیار کرنا جیسا اللہ دا حکم ہے. یہ بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل کام ہے. دین دے استقامت اختیار کرنا مطلب یہ ہے کہ دین دے ہر شعبے دے اندر بندہ اللہ دی اطاعت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ دے احکامات دی بجا آوری کرے، احکامات تے عمل کرے، سیدھا راوے، اعتدال کولو باہر نہ ہوئے، پکا راوے، جمع راوے، مستقیم راوے. ایسی استقامت اختیار کرنا مشکل کام ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجے استقامت حاصل آئی، لیکن امت واسطے فکر مند ہوئے کہ یہ حکم تو امت واسطے ہے کہ ایسی استقامت اختیار کرو جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو مشکل بات ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ تمام آیات کریمہ دے وچوں جو سب تو زیادہ بھاری آیات کریمہ ہے، زیادہ فکر مند کرنے والی آیات کریمہ یہ آیات کریمہ ہے.
اور اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور انہاں لوگاں دی خواہشات دی اتباع نہ کرو۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ خود بھی گمراہ ہن اور اتنے بے وقوف ہن کہ الٹا وہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساڑھے دین دے ساڑھے رسومات پہ عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تسا انہاں بے دین لوگاں دی خواہشات دی اتباع نہ کرو، اور مقصود امت کو سناونا ہے کہ امت بے دین لوگاں دی اتباع نہ کرے، گمراہ لوگاں دی پیروی نہ کرے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور فرما دیجئے کہ میں تو ایمان لایا ہاں اس کتاب دے اتے جیری اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ تسا تو اعلان فرما دو کہ میں کوئی ہر کسی دی بات مننے واسطے تیار نہیں ہے، میں تو انہاں کتابات ایمان لایا جیری اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کو میں حق سمجھدا، اس تے ایمان رکھدا ہاں، اس سے یقین رکھدا ہاں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میں کو حکم کیتا گیا کہ میں تمہارے درمیان بھی انصاف کراں۔ آپس دے اندر تو انصاف کرن دا حکم ہے، لیکن فرمایا میں اللہ دا پیغمبر ہاں، اللہ دا نبی ہاں، میں کو تو یہ حکم فرمایا گیا کہ اگر میرا تہاڑے نال ہی واسطہ پڑے، مشرکین نال، کفار نال، صرف اپنا نال نہیں بیگانہ نال بھی واسطہ پڑے، تو میں کو تو حکم ہے کہ میں تہاڑے نال ہی انصاف نال پیش آواں۔ فرمایا کیسا بہترین دین ہے کہ جیرا کافراں نال مشرکاں نال بھی زیادتی کرن دی اجازت نہیں دیندا، ظلم کرن دی اجازت نہیں دیندا، کہ جیرے ایمان لے آئین انہاں دی جان، مال، عزت، آبرو بھی محفوظ ہے، انہاں دے حقوقن۔ اسی طرح جیرے کافرین، مشرکین اللہ کو نہیں مندے، انہاں دے بھی حقوقن، انہاں دی جان، مال، عزت، آبرو دی حفاظت دا حکم۔ فرمایا اگر تھوڑا سانے نال واسطہ پڑسی، دین حق والا نال واسطہ پڑسی، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال واسطہ پڑسی، تو انصاف پیسو، ساری طرف تھوڑے نال زیادتی نہ ہو سی، ظلم نہ ہو سی، نا انصافی نہ ہو سی۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ساڑا پروردگار ہے اور تھوڑا پروردگار۔ اسا سارا دا پروردگار اللہ ہے، سارا دا رب اللہ ہے، سارا دا پالن ہار اللہ ہے، ساڑا رب بھی اللہ ہے، تھوڑا رب بھی اللہ ہے، اسا اللہ دے بندے ہیں، اللہ دے مخلوق ہیں۔ لانا آمالنا والکم آمالکم، ساڑے اعمال ساڑے واسطے ہیں، تھوڑے اعمال تھوڑے واسطے ہیں۔ جیرے اعمال اسا کر رہے ہیں انہاں دا بدلہ اسا کو ملنا ہے، جیرے اعمال تسا کر رہے ہیں انہاں دا بدلہ تو کو ملنا۔ ہر کے اپنے اعمال دے جواب دے ہی دے، انہیں ہر کے اپنے اعمال دا انجام پاونا ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، ساڑے درمیان اور تھارے درمیان تو کوئی بحث نہیں ہے، بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سارے درمیان جمع فرمیسی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسے دی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمیسی اور اللہ ہی دی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ دے بارے دے اندر حجتاں نکال دے ہیں، بحثاں کر دے ہیں، اس تو بعد کہ لوگاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کو من لیا ہے۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، انہاں دی حجت، انہاں دی باس رب دے ہاں باطل ہے، جھوٹھی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کہ انہاں نے اپنے پروردگار دے بارے دے اندر اعتراضات کیتے، حجتاں کیتیاں، باساں کیتیاں، تو فرمایا کوئی قابل قبول نہیں، اللہ دے ہاں باطل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل دے نال انہاں دے بحث کو رد فرمایا۔ تو
تو مفسرین حضرات نے ایک مثال لیتی ہے کہ ایک جو طاقتور انسان ہے اس کو ایک چیونٹی کڑویلی جو چھیڑ دیے کے بعد وہ اس کو دلیل نال سمجھائے سے یا مسل لے سے مسل لے اس بھائی تیری حیثیت کیا ہے تو میں کو چھیڑ دی پئی میں کو کاٹ دی پئی تو مسل لے اللہ تعالیٰ تو خالق ذات ہے، مالک ذات ہے، بہت بڑی قدرت اور طاقت دی مالک ذات ہے۔ اللہ دے مقابلے دے اندر مخلوق دی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ چاہے آ تو قوت گویائی لے لے ویا، قوت سنیائی لے لے ویا، اللہ تعالیٰ چاہے آ تو زندگی واپس لے لے ویا، چھین لے ویا، مسل لے ویا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا۔ انصاف والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے دلائل دے نال انہاں دے باس کو رد فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، کتاباں نازل فرمائیاں، دلائل دے نال جواب دیتا انہاں دی باس تا، دلائل نال انہاں کو جھوٹا ثابت کیتا۔ تو فرمایا تھوڑی باس اللہ دے نزدیک باطل ہے، رب دے ہاں جھوٹی ثابت ہو چکی ہے۔ اور فرمایا وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد، اور انہاں دوتے اللہ دا غضب ہے، اللہ دا عذاب ہے اور شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے، زبردست عذاب تیار ہے انہاں لوگاں واسطے جیرے حجتہ نکال دیں، اعتراضات کر دیں، جھگڑا کر دیں، بحثاں کر دیں اللہ دی ذات دے بارے، تو انہاں دی تو حیثیت ہی نہیں ہے بحث کرنے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بہت مہربان ذات ہے کہ نیست و نابود نہیں فرما رہتا بلکہ دلائل دے نال جواب دیتا۔ تو دین حق دلائل دے نال اعتراضات کو رد کردہ ہے، طاقت دے نال نہیں، دلائل دے نال، دلائل سچے دلائل دے نال باطل کو واضح کردہ ہے، جھوٹ کو واضح کردہ ہے، جھوٹے کو جھوٹا ثابت کردہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سا کو قرآن کریم دے انہاں ہدایات دوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔